السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں میری تقریر کا جو موضوع ہے وہ ہے عذاب قبر کی حقیقت. قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ رب العزت پکی مضبوط بات کے ساتھ، ثابت شدہ بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، پختہ رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. دوستو، اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اس کے تعلق سے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں کہ یہ موضوع بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے. یہ تو ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ قبر کے اندر عذاب یا ثواب جو کچھ بھی اللہ اور اس کے رسول نے بتلائے ہیں وہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ملکوں کے اندر، ہندوستان یا پاکستان یا بنگلہ دیش کے اندر، کچھ ایسے اسلام کے نام لیوا فرقے بھی پیدا ہوئے ہیں، کچھ ایسی جماعتیں اس وقت پیدا ہو چکی ہیں جو سراسر قبر کے عذاب کا انکار کر رہی ہیں، اور امت محمدیہ کے اندر فتنے پیدا کر کر کے امت کو اس قدر شکوک اور شبہات اس کے اندر پیدا کر رہے ہیں کہ جو آخرت کے اوپر یقین اور ایمان ہے وہ مشکوک ہوتا جا رہا ہے، اور بھولے بھالے لوگ بیچارے ان کے چرب زبانیوں اور ان کی موشگافیوں اور ان کی تحریفات اور قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے ان کے جو ابلیسی تلبیسات ہیں اس مکر اور فریب کے اندر وہ آ جاتے ہیں، اور وہ بیچارے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. حیدرآباد کے اندر سے میرے پاس حائل کے اندر بے شمار خطوط اور جریدے آئے. کچھ لوگوں نے باقاعدہ مسلسل مجھے خط لکھے کہ آج کل ہمارے حیدرآباد کے اندر اس کے قرب و جوار میں یہ فتنہ منکرین حدیث کا بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور وہ لوگ سراسر صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، بلکہ احادیث صحیحہ کا کھلم کھلا انکار کرتے ہیں، اور امت کے سامنے بیچارے بھولے بھالے ایسی باتیں رکھتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ قرآن یہ کہتا ہے، یہ حدیث یہ کہتی ہے، اب دیکھو قرآن کو مانو گے کہ حدیث کو مانو گے. قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے. اس طرح ٹکراؤ جو ان کے ذہن و دماغ کے اندر ہے، جو ان کے ایمان و عقیدے کے اندر بگاڑ ہے، اس بگاڑ کو امت کے سامنے رکھ کر کے ان کو گمراہ کیا جاتا ہے. اس تعلق سے میں آج کے اس بزم میں کچھ حقیقتیں لے کر کے آیا ہوں. رب کعبہ کی قسم ہے، یہ ہے تو بہت ہی باریک موضوع اور بڑا علمی موضوع ہے، اس لیے میں شروع میں ابتدا میں آپ حضرات سے تھوڑی سی بھیک مانگوں گا، اور وہ یہ ہے کہ میرے عزیزو اس موضوع کو ذرا ذہن کو، دماغ کو حاضر کر کے سنو اور اس کو سمجھو، کیونکہ یہ جہاں ایمان بالغیب ہے، جہاں آخرت کے اوپر ایمان لانا ہے، وہیں پر
اپنے ذہنوں شیطانی شکوک اور شبہات کو باقاعدہ علمی روشنی کے اندر اس کو رد بھی کرنا ہے اور اس کو باطل بھی کرنا ہے، اور امت کو جو گمراہیت کے اندر پڑھتی جا رہی ہے اس امت کو صحیح رہنمائی بھی کرنی ہے۔ یہ اس لیے میں نے اس موضوع کو اختیار کیا اور آپ کے سامنے اس حقیقت کو رکھا تاکہ ہمارے بھائیوں کے سامنے کلم کلا یہ عذاب قبر کی حقیقت کے تعلق سے تمام باتیں آ جائیں۔ میں اس مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا، موضوع بہت خشک ہے لیکن انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ایک نیا موضوع ہے، ایک نئی چیز ہے انشاءاللہ، اور یہ نئی اس اعتبار سے ہے کہ آپ لوگوں نے اس موضوع کو نہ پڑھا ہے اور نہ سنا ہے، الا من رحم اللہ، الا یہ کہ کچھ لوگوں نے جو پڑھا یا سنا ہوگا انہی کو بات معلوم ہوگی، چونکہ یہ باتیں بڑی بڑی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، درج ہیں، اور لوگوں کو بیچاروں کو اپنے روزی روٹی سے اور بنیادی ایمان اور عقیدے سمجھنے کی فرصت نہیں ملتی، چہ جائے کہ اتنی باریک باتیں سمجھیں۔ لیکن آج کے اس مجلس میں میں نے بہت ہی آسان انداز اور بڑے ہی آسان اسلوب میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا، اور اللہ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے سمجھنے کی اس طرح توفیق عطا فرمائے جس طرح صاحب قرآن نے، اور جس طرح صاحب قرآن نے اپنے شاگردوں کو، صحابہ کرام کو، اور جس طرح صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو، تابعین، تبع تابعین، ائمہ ہدا کو سمجھایا ہے، اللہ اس طرح ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور یہ زندگی جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے اسے ایک نہ ایک دن فنا کے گھاٹ اترنا ہے، ایک نہ ایک دن اس کو موت آنی ہے۔ یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہم تو الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، لیکن وہ لوگ بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کرتے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، یا اللہ کے سلسلے میں وہ شک اور شبہ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یا جو اپنے دین کے بارے میں مختلف ہیں، یا جو ایک اللہ کو چھوڑ کر سینکڑوں اور ہزاروں خداؤں کو اور معبودوں کو پوجتے ہیں، وہ لوگ بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کرتے کہ انہیں ایک دن مرنا ہے۔ اس میں کسی کو دنیا کے کسی بھی فرد کو اختلاف نہیں، چاہے وہ یورپ کا ہو، امریکہ کا ہو، لندن کا ہو، چاہے وہ سعودیہ کا ہو، پاکستان کا ہو، انڈیا کا ہو، بنگلہ دیش، دنیا کے کسی بھی کونے کا رہنے والا ہو، اس کو اس حقیقت سے انکار نہیں ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن موت آنی ہے۔ اور یہ زندگی کیا ہے؟ اگر آپ اپنے دل و دماغ سے غور سے سوچیں تو اللہ کی قسم یہ زندگی اتنی مختصر ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ پیدا ہوئے، آپ کے ایک کان میں اذان کہی گئی اور دوسرے کان میں اقامت کہی گئی، اور روح جسم سے جدا ہوئی نماز جنازہ کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ حقیقت ہے زندگی کی۔ ایک کان میں پیدا ہوتے ہی اذان، دوسرے کان میں اقامت، اور جیسے ہی روح جسم سے جدا ہوئی، چند گھڑیوں، چند ساعتوں، چند سالوں، چند مہینوں کے بعد نماز جنازہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں کھڑی ہو جاتی ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہے فاصلہ ہماری زندگی کا، اور اسی زندگی کے بارے میں اس زندگی کی کہانی یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے دنیا کے بسنے والے لوگو، چاہے اللہ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، تو پھر یہ دنیا کی جو چند دن کی زندگی ہے یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اسی طرح شیطان لعین بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ سے غافل نہ ہو۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے دنیا کے لوگوں، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس لیے تم اسے اپنا دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اور یہ شیطان اور اس کے جو ساتھی ہیں یہ تمہیں اپنی پارٹی، اپنی جماعت کی طرف بلاتے ہیں تاکہ تمہیں جہنم میں پہنچا دیں، تاکہ تم عذاب جہنم سے دوچار ہو۔ اور اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے اس دنیا کی زندگی کے بارے میں ایک حقیقی نقشہ یوں بتلایا ہے کہ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور کود ہے، آخرت اور اصل زندگی کیا ہے؟ اصل زندگی وہی ہے جو مرنے کے بعد تمہیں ملنے والی ہے۔ تو میرے عزیز، جس طرح ہماری زندگی فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، اسی طرح یہ دنیا بھی فنا ہونے والی ہے، اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کچھ فنا کے گھاٹ اترنے والی ہیں۔
کتنے ہمارے دوست اور کتنے ہمارے اعزاء، کتنے ہمارے پہچان والے، کتنے ہمارے احباب جو جوانی کے نشے میں، دولت کے نشے میں چور، جب ان کو نصیحتیں کی گئیں، موت سے غافل اور دنیا کے رنگینیوں میں کھوئے ہوئے اور موت سے غافل اور بے پرواہ جب انہیں نصیحت کی گئی تو انہوں نے ان نصیحتوں کو نہ سنا، اچانک بلکہ انہوں نے اس کو بیکار سمجھا، اچانک ان کے اوپر موت کا فرشتہ مسلط ہوا، توبے کی بھی توفیق نہ ہوئی اور موت نے آ کر کے انہیں دبوچا، اور وہ آرزویں، جن آرزوؤں کے نشے میں وہ اندھے ہو چکے تھے، وہ تمنائیں اور وہ دنیا کی رنگینیاں جن میں ڈوب کر وہ اپنے مقصد زندگی کو بھول گئے تھے، مگر موت نے ان کی ساری رگیں ڈھیلی کر دیں۔ جب پڈلیاں پڈلیوں سے چمٹنے لگیں اور پڈلیاں پڈلیوں سے رگڑنے لگیں، آنکھیں آسمان کی طرف دیدے پھر گئے اور آنکھیں آسمان کی طرف چڑھ گئیں، اور اس طرح سے جو ہے کچھ بھی زبان گنگ ہو گئی اور گلے سے خرخراہٹ کی آواز نکلنے لگی، یوں ہی گناہوں سے لدے پدے وہ اس دنیا سے چلے گئے اور منو مٹی کے نیچے وہ دفن ہو گئے۔ انہیں توبے کی بھی توفیق نہ ہوئی، دوستوں نے بھی ساتھ چھوڑا، رنگینیوں نے بھی ساتھ چھوڑا، وہ طوائفیں، وہ بدکار عورتیں اور وہ گانے بجانے والیاں اور وہ گانے بجانے لہو لعب کے اندر اس شخص کو ڈبونے والے لوگ بھی دنیا کے اندر رہ گئے، وہ اس کے ساتھ نہ گئے، کوئی ساتھ نہ گیا۔ اگر کوئی چیز ان کے ساتھ دفن ہوئی تو وہ ایک چیز تھی اور وہ تھی ان کی بدعمالیاں، ان کی بدعمالیاں تھیں جو ان کے ساتھ تھیں۔ میرے عزیز، نعوذ باللہ، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اس فانی دنیا کے ساتھ اپنے دل کو نہ لگاؤ، لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد کرو۔ آخرت کی گھڑی بڑی تیزی کے ساتھ ہماری طرف بڑھتی آ رہی ہے اور دنیا کی زندگی پیچھے بھاگتی جا رہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر اس دنیا کے اندر اگر اس دنیا کے مرنے کے بعد، اس دنیا کے چھوڑنے کے بعد اگر کوئی زندگی نہ ہوتی تو یقیناً بہت اچھی بات تھی، اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ فلو انا اذا متنا ترکنا لکان الموت راحت کل شیء ولکننا اذا متنا بعثنا ونسأل بعدہ عن کل شیء۔ اگر مرنے کے بعد زندگی نہ ہوتی تو یقیناً بڑے عیش و آرام کی بات ہوتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تم مر جاؤ گے تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور تمہیں ایک ایک چیزوں کے بارے میں رب ذوالجلال کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے ایک مومن کو قرار، سکون، چین اس دنیا کے اندر میسر نہیں آتا، بلکہ جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ وہ اسے سب کچھ نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اس کو ایک مسافرت کی طرح، ایک مسافر کی طرح اس دنیا سے گزر جاتا ہے، اور وہ منزل جو آخرت کی ہے، جہاں سکھوں سے سکھ ہی سکھ والی زندگی ہے یا دکھ ہی دکھ والی زندگی ہے، اس کے لیے وہ تیاری کرتا ہے۔ اور اللہ عز و جل نے، اور میرے عزیز، اور جب انسان مرتا ہے تو قبر ہی اس کی سب سے پہلی منزل ہوتی، قبر ہی اس کی سب سے پہلی منزل ہوتی ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ اور اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ان میں سے یعنی کافر منافقین کے پاس جب موت آ کے پہنچی، موت کا فرشتہ پہنچا تو رب ذوالجلال سے دعا کرنے لگے، اے پاک پروردگار تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں نیک عمل کر لوں، تاکہ میں عمل صالح کر لوں، آخرت کے اندر تھوڑی سے کمائی کر لوں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہرگز نہیں، یہ وہ بات ہے جو وہ خود کافر یا منافق کہنے والا ہے، لیکن اب ان کو کوئی چھٹکارا ملنے والا نہیں، ان کو کوئی چھوٹ ملنے والی نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے ایک ایسی برزخ کی زندگی ہے کہ وہ وہاں جانے کے بعد اب دوبارہ واپس نہیں ہوں گے، اور ایک دن ان کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ میرے عزیز، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کا واقعہ یوں ہے کہ ہم ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شریک ہوئے اور ہم مردے کو دفن کرنے کے لیے گئے، قبرستان پہنچے، نماز جنازہ پڑھی گئی اور اس کو دفن کیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر بیٹھے اور اس طرح سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ بنایا اور اس طرح خاموشی کے ساتھ بیٹھے جیسے کہ ہمارے سروں کے اوپر
پرندے بیٹھے ہوں، بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ایک دم خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں تو اس کے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں میں لکڑی کا کوئی ٹکڑا تھا جس سے آپ زمین کو کورید رہے تھے، اور ظاہر ہے یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب آدمی کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہو، بالکل گہری فکر میں میت کو دفن کر کے بیٹھے اور کوریدنے لگے اللہ کے نبی، اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں تعوذوا باللہ من عذاب القبر، اے میرے صحابہ قبر کے عذاب سے اللہ سے پناہ طلب کرو، اللہ کے دعا کرو کہ اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، مرتین و ثلاثاً، اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات بیان فرمائی۔ دیکھیں اللہ کے حبیب اپنے صحابہ کو کس جگہ لے جا کر اور کون سی بات سمجھا رہے ہیں۔ انسان کی سمجھ میں اگر کوئی بات آپ کو سمجھانی ہے تو جس طرح کی بات ہے اگر اس ماحول میں لے جا کر کے اس کو سمجھایا جائے تو اس کی سمجھ میں زیادہ بڑے ہی اچھی طرح سے اس کی سمجھ میں بات آتی ہے۔ ایک آدمی عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا ہے، اگر اسے موت کی بات بتلائی جائے تو جلدی یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک آدمی نہیں جانتا کہ بھوک کیا ہے، بلکہ مال و دولت کے نشے میں چور ہے، اسے آپ بھوک کس کو کہتے ہیں، اگر وہ بھوک کی تکلیف اور اس کی شدت اسے بتائیں اس کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی، لیکن اگر اسے بھوکا کر دیں، اگر اسے کسی جنگل میں لے جا کے باندھ دیں 2 دن 1 دن اگر اسے کھانا پانی نہ دیں پھر اس کو سمجھائیں کہ بھوک یہ ہے تو اس کی سمجھ میں بڑی اچھی طرح سے وہ بات آتی ہے۔ آئے ہے کہ نہیں حقیقت؟ بعین ہی اسی طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سمجھائی اپنے صحابہ کو اور اپنی امت کے سامنے جو بات کر رہے ہیں وہ بات سمجھنے کی ہے۔ قبرستان کا ماحول ہے، مردے کو ابھی دفن کیا گیا ہے، میت کو ابھی قبر کے اندر سلایا گیا ہے، کندھوں پہ لاد کے لایا گیا ہے، جنازے کی نماز پڑھی گئی ہے، اس وقت حبیب علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو جو بات سمجھا رہے ہیں کتنی بلیغ اور کتنی اہم اور کتنی ضروری بات ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرہ، جب بندہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کا سفر کرتا ہے، یعنی جب وہ مر جاتا ہے اور وہ مومن ہوتا ہے، بندہ جب مومن ہوتا ہے تو جب اس کا آخری وقت قریب آتا ہے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فرشتے آسمان سے سفید چہروں کے اندر، بالکل سفید چہروں کے اندر، اور ان کے چہرے اتنے چمکدار ہوتے ہیں جیسے سورج چمک رہا ہوتا ہے، اس شکل میں فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ وَمَعَهُمْ كَفَنٌ مِّنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحَنُوطٌ، اور ان کے ساتھ میں جنت کا کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، اور پھر وہ فرشتے آ کر کے اس بندے مومن کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں اور وہ بھی اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ ملک الموت کہتے ہیں ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے پاک نفس، اے محترم اور معزز اور اے مقدس روح، اب تو اس بندے مومن کے جسم سے نکل اور اپنے رب کی مغفرت اور اپنے مالک کی خوشی کی طرف سفر کر۔ قال فتخرج فتسیل کما تسیل قطرۃ من فیء السقاء، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس بندے مومن سے روح اس طرح نکلتی ہے، اللہ اکبر، بندے مومن جب ہوتا ہے اس کے جسم سے روح اس طرح نکلتی ہے جیسے سراہی جب ختم ہوتی ہے تو آخری قطرہ سراہی سے گرتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، اس طرح سے آخری قطرے کی طرح جسے سراہی سے قطرے ٹپکتے ہیں اسی طرح اس کے جسم سے روح نکلتی ہے، اور پھر ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا ہے، پلک جھپکنے سے بھی کم مدت میں وہ فرشتے اس روح کو لیتے ہیں اور اس جنت کے جو خوشبوؤں میں ڈوبا ہوا کفن ہوتا ہے فوری طور پر اس کے اندر اس روح کو لپیٹ لیتے ہیں، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس روح کو لے کر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں، اور جب وہ آسمانوں سے گزرتے ہیں فرشتوں کی جماعت سے تو وہ فرشتے کہتے ہیں ما ھذا الروح الطیب، ذرا مجھے بتاؤ، ہمیں خبر دو یہ مقدس روح کون سی ہے، فیقولون، تو وہ فرشتے کہتے ہیں فلاں ابن فلاں، یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے جس کی روح اتنی خوشبودار ہے، اس کا بڑا اچھا نام لیتے
دیتے ہیں جو دنیا کے اندر اس نے اچھا نام رکھا ہوا تھا. فرشتے کہتے ہیں اس کی خوشبو سے تو پورا آسمان مہک اٹھا ہے. اللہ اکبر. مومنوں، مومن بنو مومن. دیکھو مومن جو ہوتا ہے نا، اللہ کی قسم وہ دنیا میں بھی باعزت ہوتا ہے. اور یاد رکھو غریب ہونا یہ ذلت کی نشانی نہیں ہے. کتنے مالدار ہیں لیکن عزت نہیں ہے ان کے پاس. کتنے غریب ہیں لیکن اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی ہے. تو یہ نہ سوچو کہ مال و دولت سے عزتیں حاصل ہوتی ہیں. بڑے مال و دولت والے ہیں لیکن ان کا ماحول اور معاشرے میں کوئی ان کی عزت نہیں ہے. لیکن کتنے غریب لوگ ہیں لیکن اللہ نے انہیں عزت سے نوازا ہے. اللہ انہیں عزت عطا فرماتا ہے. تو دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں فرشتے آسمان کا دروازہ کھول دیتے ہیں. اس طرح سے 7 آسمانوں سے وہ لوگ گزرتے ہیں اور پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں وہ فرشتے. تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے اکتبوا کتاب عبدی فی علیین وعیدوہ الی الارض فی جسدہ. اے میرے فرشتو اس میرے بندے کا نام علیین جو ہمارے مقرب بندے ہیں ان بندوں کی فہرست میں اس کا نام لکھ دو اور اس روح کو زمین کی طرف پلٹا دو. اس روح کو زمین کی طرف پلٹا دو. فیاتیہ ملکان. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں 2 فرشتے آتے ہیں فیجلسانہ اور اس کو اٹھاتے ہیں. روح لوٹ آتی ہے قبر میں. یہ نقطہ اپنے ذہن میں رکھو اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہی ہماری دلیل ہے عذاب قبر کی حقیقت. اور اس تعلق سے میں پوری تفصیلات آپ کی خدمت میں رکھوں گا انشاءاللہ تبارک تعالی. پھر فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں. کہتے من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. فیقولان، پھر وہ دونوں فرشتے ہیں کہ ما دینکا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میں مسلمان ہوں، میرا دین اسلام ہے. تو پھر وہ دونوں کہتے ہیں نا ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تم میں جو آدمی بھیجا گیا تھا، جو انسان بھیجا گیا تھا، جو ذات بھیجی گئی تھی اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہوا رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ دونوں کہتے ہیں ما یدریک، بتاؤ یہ بات تمہیں معلوم کہاں سے ہوئی کہ تمہارا دین اسلام ہے، تمہارا مالک اللہ ہے، تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ بات تم کو کہاں سے معلوم ہوئی؟ اللہ اکبر. جواب سنو. فیقول، تو وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقتہ، میں نے اللہ کا قرآن پڑھا، اللہ کی کتاب قرآن میں پڑھا ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے اور دیکھ کر کے پڑھا ہے، اس کے اوپر ایمان لایا ہے اور اس کی تصدیق کی ہے. میں نے قرآن میں یہ تمام سب چیزیں لکھی ہوئی تھیں، ہم نے اس کو پڑھا ہے. اللہ اکبر. فینادی مناد من السماء. دیکھو کتنا سہل ہے یہ. قبر کے اندر سوال ہے. یہ ایسا ایگزامنیشن ہال ہے جس کے پیپرز بھی آؤٹ ہیں، سوال بھی آؤٹ ہے، اس کا جواب بھی آؤٹ ہے. لیکن یاد رکھو دنیا میں رٹتے رہو محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. لیکن اگر دل مومن نہیں ہے، نفاق ہے، دلوں کے اندر کجی ہے، ایمان صحیح نہیں ہے، تو یہی کلمہ زبان سے کل میں قبر کے اندر نہیں نکلنے والا ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، یہ 3 سوالات کتنے ہلکے پھلکے ہیں. ہمارے دنیا کے اندر ایک مسلمان بننے کے لیے آدمی نے کیا کیا جھمیلے رکھے ہوئے ہیں. یہ بھی بنو، یہ بھی بنو، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو. جب تک یہ نہیں ہوگے، جب تک یہ نہیں کرو گے، جب تک یہ دیکھیں آپ آسان لفظوں میں اللہ رب العزت کے فرشتوں نے پوچھا تمہارا دین کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے اور تمہارا ایمان کیا ہے اور تم جو ہے اس نبی کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے اور تمہارا رب، یعنی ایمان اور عقیدے کے بارے میں تم سے سوال کیا جا رہا ہے. نہ نماز پوچھی جا رہی ہے، نہ روزہ پوچھا جا رہا ہے، نہ حج پوچھا جا رہا ہے، نہ زکوٰۃ ہی نہیں ہے. یہ تمام سب اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا ہے. پہلے سب سے پہلی منزل میں تم سے جو ایگزام، تمہاری جو آزمائش کی جا رہی ہے، تمہارے ایمان اور عقیدے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اے مسلمانوں پہلے ایمان اور عقیدے کی خیر مناؤ، پہلے ایمان اور عقیدے کو صحیح کرو، ایمان اور عقیدے کو درست کرو. نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یہ بعد کی بات ہے. پہلے ایمان درست کرو. جب تمہارے ایمان درست ہوں گے اس کے بعد اپنے اعمال کو دیکھو کہ کس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں عمل کرنے کا طریقہ بتلایا ہے، اس طرح سے عمل کرو. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر نہ کوئی کسی کا مذہب پوچھا جائے گا، نہ کوئی کسی کا سلسلہ پوچھا جائے گا کہ تم قادری تھے کہ نقشبندی تھے کہ سہروردی تھے کہ مالکی تھے کہ شافعی تھے کہ حنبلی تھے کہ فلانے شہر کے ماننے والے تھے، فلانے. کچھ نہیں پوچھا جائے گا تم سے 3 سوالات کیے جائیں گے. رب کے بارے میں
پوچھا جائے گا، وہ دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں وہ پوچھا جائے گا، اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو ان کی ذات کے بارے میں پوچھا جائے گا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہوش کے ناخن لو اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے پھر جب یہ جواب سنتے ہیں تو اس سے کیا کہتے ہیں؟ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے، أَن قَدْ صَدَّقَ عَبْدِي فَافْرِشُوهُ، ندا دینے والا کہتا ہے میرے بندے نے صحیح بات کہی ہے، اب اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، اللہ اکبر، جنت کی قالینیں بچھا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دو۔ پھر اس کے بعد میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے بسترے بچھا دیے جاتے ہیں، پھر اس کی پاک روح فَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا وَطَيِّبِهَا، پھر جنت کی خوشبوئیں، جنت کی ہوائیں اسے ملتی ہیں، اور پھر اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، کتنی کشادہ؟ 2 میٹر، 10 میٹر، 50 میٹر؟ نہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مد بصر ہی، تا حد نظر، جہاں تک اس بندے کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قال وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ، اس کے بعد میں پھر ایک حسین اور جمیل اور خوبصورت سا آدمی اس کے پاس آتا ہے، اچھا کپڑا پہنے ہوئے، اچھی خوشبو لگائے ہوئے، اور پھر وہ کہتا ہے اے بندے خدا، تجھے ہم خوشخبری سنانے آئے ہیں، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج یہ دولت عطا فرمائی ہے، یہ اپنی نعمت عطا فرمائی ہے، تو خوش ہو جا کہ آج اب تو اچھا تیری زندگی گزرے گی۔ تو وہ کہتا ہے من انتا، تو کون ہے؟ اتنا حسین چہرہ، اتنے اچھے کپڑے، اتنی خوشبوؤں میں ڈوبا ہوا، آخر تو کون آدمی ہے جو مجھے خوشخبری سنانے آیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے انا عملک الصالح، ارے بندے میں تیرا وہی عمل ہوں جو نیکیاں کر کر کے تو دنیا میں مرا ہے، آج اللہ نے مجھے یہ شکل عطا فرمائی ہے اور میں تیرا نیک عمل ہوں جو میں تجھے خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فیقول، اب وہ انسان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے رب اقم الساعہ، رب اقم الساعہ، اے پاک پروردگار قیامت کو ابھی بلا دے، اے اللہ قیامت کو ابھی قائم کر دے تاکہ میں اپنی قبر سے اٹھ جاؤں اور اپنے بال بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو جا کے میں بتلا سکوں کہ ہے میرے اہل و عیال، ہے میرے بال بچوں، دیکھو دنیا کے اندر زندگی میں نے کیسے گزاری تھی، کس طرح سے دنیا کے اندر میں شدت و بلاؤں میں تھا، لیکن آج میری نیکیاں، میرے ایمان میرے کام آ گئے، اے میرے بچوں خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے میرے مقدر میں جنت لکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مسلمان بھائیو، اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اس پہلی منزل میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے نبی کی ان پیاری حدیث کے مطابق آخرت کی یہی زندگی ہمیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، لیکن اگر وہ روح کافر کی ہوتی ہے، روح کسی بد مذہب کی روح ہوتی ہے، کسی منافق کی ہوتی ہے، کسی بے ایمان اور غیر مسلم کی ہوتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے، جب وہ مرنے لگتا ہے تو فرشتے اترتے ہیں آسمانوں سے، اور کون سے فرشتے اترتے ہیں؟ عذاب کے فرشتے، کالے کلوٹے، چہرے خطرناک اور بھیانک، اور ان کے ہاتھوں میں موٹا کھردرا سا کمبل ہوتا ہے، جو دنیا کی جو سب سے بدبودار چیز ہوتی ہے، ان بدبودار کمبلوں کی طرح اس کے اندر بدبو ہوتی ہے۔ وہ فرشتے آتے ہیں اور پھر موت کا فرشتہ آتا ہے، اس کافر کے سرہانے بیٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح، اے بدبخت روح، جس نے اللہ کے اوپر ایمان نہ لایا، جس نے رسول کے اوپر ایمان نہ لایا، جس نے اللہ کی باتوں کے اوپر ایمان نہ لایا، اخرجی، نکل تو اس بدبخت جسم سے اللہ کی ناراضگی کی طرف، اللہ کے عذاب کی طرف۔ اس کے بعد میں اس کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے، اس طرح سے نکالی جاتی ہے جس طرح سے کہ اون سے بالوں کو کس طرح کاپوس یا روئیاں یا کپاس کس طرح دھنے جاتے ہیں، اور کس طرح اس کے اندر سے جو ہے خراب چیزوں کو نکالا جاتا ہے لوہے کے آنکڑوں کی طرح، اسی طرح اس کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے، اور نکال کر کے وہ فرشتے ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا ہے کہ اس بدبودار کمبل میں لپیٹ کر کے اسے آسمان کی طرف لے کر کے چلتے ہیں، اور پھر پہلے آسمان پہ فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون سی بدبودار روح ہے جس کی بدبو سے آسمان بھرا جا رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے، یہ فلاں ہے جو دنیا کے اندر بے ایمان تھا، جو دنیا کے اندر منافق تھا، جو دنیا کے اندر کافر تھا، بدبخت تھا، یہ اس کی روح ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے
کہ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. یہ وہ روح والے ہوں گے جن کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی یہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. جس طرح ایک اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ جنت کے اندر داخل یہ کفار یہ مشرکین نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ فرمائے گا اکتبوا کتابہ فی سجین، اسے جیل خانے کے رجسٹر میں اس کا نام لکھ دیا جائے اور وہ بدبودار روحیں جہاں ہیں وہیں اس کو ڈال دیا جائے اور پھر نام لکھ کر کے اس کو دنیا کے اندر سجین کے اندر سفلا کے اندر پھینک دیا جائے. چنانچہ وہاں پھینک دیا جاتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ایسے گرتا ہے فَتَخْطُفُ الطَّيْرُ، جیسے آسمان سے کوئی چیز گر رہی ہو تو اسے کوئی پرندہ اچک لیتا ہے، یا ہوائیں اسے لے جا کر کے کہیں کسی کوڑے کرکٹ میں ڈال دیتی ہیں بری جگہوں میں. اسی طرح سے اس کی روح بھی اسی طرح سے اس کی روح لوٹائی جاتی ہے اور اس طرح اس کی ذلت اور رسوائی ہوتی ہے. وہ روح پھر اس مردے کے اندر آتی ہے. پھر دو فرشتے آتے ہیں بالکل نیلی کلر کے، نیلی آنکھوں والے. وہ فرشتے وہاں آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں من ربکا، اے بدبخت روح، اے بدبخت انسان، یہ بتلا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کافر کیا کہتا ہے؟ ہا ہا لا ادری. وہ قبر میں کیا کہتا ہے؟ ہا ہا لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، ہے افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. فیقولان ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہا ہا لا ادری، ہمیں نہیں معلوم ہے. پھر وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، جو نبی تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا اس کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہا ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا ہے. پھر آسمان سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ افرشو من النار، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دیا جائے، جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائیں. تو پھر اس کے پاس وہاں سے جہنم کی گرمی اور جہنم کی بدبو اور زہریلی جہنم کی ہوائیں اس کے پاس آتی ہیں اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں یضیق علیہ قبر، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے. اور اتنی قبر تنگ ہو جاتی ہے، وہ قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ تختلف فیہ اضلاعہ، اس کی پسلیاں اور ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر مل جاتی ہیں. اس طرح قبر اس کو چمٹتی ہے. اور یاتی ہے رجل قبیح الوجہ، پھر اس کے پاس ایک بدشکل آدمی آتا ہے جس کے جسم سے بدبو نکل رہی ہوتی ہے. وہ اس کو کہتا ہے خوش ہو جا، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. تو وہ کہتا ہے یہ بتا تو کون ہے جو مجھے جہنم کی خوشخبری دینے آیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں، میں تیری بدکاریاں ہوں، میں دنیا کے اندر جو تو کرتا تھا میں وہی ہوں جو اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے. تو وہ کہتا ہے رب لا تقم الساعہ، وہ کافر کہتا ہے اللہ قیامت نہ آنے دے، اے اللہ قیامت ہرگز نہ آئے، اے اللہ قیامت قائم نہ کر. یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود، سنن ابو داؤد کے اندر موجود، حاکم کے اندر موجود. اور یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کے شرطوں کے اوپر اس کی سند ہے، اور جس کو علامہ ذہبی نے بیان کیا ہے. اور علامہ البانی جو اس عہد کے سب سے بڑے محدث تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس حدیث کو جو ہے صحیح قرار دیا ہے. تو اس حدیث پاک سے ہمیں مکمل طور پر ایک قبر کا مکمل طور پر اور مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مکمل طور پر ہمارے سامنے نقشہ بیان فرمایا ہے. اور اسی طرح سے حضرت انس ابن مالک کی ایک روایت آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کے اصحاب یا اور اس کے ساتھی جب پلٹ کر کے واپس ہونے لگتے ہیں تو انہ لیسمع قرع نعالہم، تو وہ بندہ اپنے ساتھیوں کے جوتوں کے چاپ اور آہٹ کو بھی سنتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور وہی سوال و جواب ہوتا ہے جو میں نے ابھی بتلایا ہے. چنانچہ اس طرح سے کافروں کو اس روایت کے اندر جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، کافروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم ہے تو وہ فرشتے جو منکر نکیر ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر گرز مارتے ہیں اور وہ ہتھوڑے مارتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پاش ہو جاتا ہے اور چیختا ہے ایسی چیخ کہ جنات اور انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کی چیخ کو وہ سنتے ہیں. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے. اسی طرح منکر نکیر جو فرشتے ہیں یہ بھی حق ہیں، جو ان کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ منکر نکیر جو ہوتے ہیں یہ دو نیلے رنگ کے دو فرشتے ہیں جو اس طرح سے آ کر کے اسے سوال و جواب کرتے ہیں. اور جو جنتی ہوتا ہے اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، اور جو جہنمی ہوتا ہے اسے جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور وہیں سے عذاب شروع ہو جاتا ہے. یہ روایت ترمذی کے اندر ہے اور یہ مسلم کی شرط کے اوپر یہ حدیث ہے جسے علامہ البانی نے
حسن اور صحیح قرار دیا ہے۔ اچھا قبر جو ہے یہ قبر، حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک روایت آتی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للقبر زغطہ ولو کان احدا ناجیا منها نجا سعد بن معاذ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر جو بھی بندہ دفن کیا جاتا ہے وہ قبر اسے چمٹاتی ہے، اسے جھٹکے دیتی ہے، وہ اسے جھٹکے دیتی ہے، اور اگر قبر کے جھٹکے سے کوئی بچ سکتا تو ایک ذات بچتی، وہ تھی سعد بن معاذ، کیونکہ جب سعد بن معاذ کو دفن کیا گیا، اور ان کی فضیلت کے بارے میں تو یہاں تک آیا، حدیث کے اندر آتا ہے جب سعد بن معاذ کی وفات ہوئی ہے تو ان کے مرنے سے اللہ کا عرش ہل گیا ہے، اللہ اکبر، اور ان کے جنازے میں لاکھوں ہزاروں فرشتے حاضر ہوئے، اور جب ان کو قبر کے اندر دفن کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرنے لگے کثرت کے ساتھ، صحابہ کرام سے کہنے لگے استغفار کرو، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی کیوں؟ کہنے لگے اس وقت قبر نے سعد کو دبوچا ہے، اور جب تک قبر نے ان کو چھوڑا نہیں تب تک اللہ کے نبی استغفار کرتے رہے۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ قبر میں داخل کیا جاتا ہے قبر اس کو ضرور دبوچتی ہے، لیکن محدثین نے، صحابہ نے اور دیگر تابعین نے اس دبوچنے کی دو تعبیریں بیان کی ہیں۔ دبوچنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو ایک آدمی اپنے دشمن کو دبوچتا ہے نہیں، ایک آدمی اپنے دشمن کو بھینچتا ہے، دبوچتا ہے، اور ایک دبوچنا وہ ہوتا ہے جو ماں اپنے بچے کو دبوچتی ہے، اللہ اکبر۔ اگر وہ مومن ہوتا ہے قبر اسے دبوچتی ہے، مگر اس طرح دبوچتی ہے جیسے ماں اپنے بیٹے کو دبوچتی ہے کہ تو کہاں تھا، آج اتنے دنوں کے بعد میرے سینے پہ آیا ہے، میرے پیٹ میں آیا ہے، تو اس پیار سے دبوچتی ہے۔ لیکن اگر کافر ہوتا ہے تو قبر دشمن کی طرح دبوچتی ہے کہ میرے سینے پر تو چل رہا تھا، اللہ کی نعمتیں کھا رہا تھا، اس کے باوجود بھی تیری آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں، اور تو مسلمان نہ بن سکا، اسلام نہ لا سکا، اللہ کے اوپر ایمان نہ لا سکا، اب اس دشمنی میں اس کو دبوچتی ہے تو اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ بہرحال قبر دبوچتی ہے، اللہ ہمیں قبر کے جھٹکے اور اس کے دبوچنے سے محفوظ رکھے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ چند حقیقتیں جو حدیث پاک سے تھیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے، اور قبر کے اندر عذاب ضرور ہوتا ہے، اور اس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ کیوں؟ یہ حدیثوں کا انکار کرنا ہے، اور قرآن اور احادیث کو سامنے لا کر اس کو ٹکرانا ہے، اور اس طرح سے اللہ کے حبیب کی ان صحیح باتوں کا انکار کرنا ہے۔ وہ مسلمان نہیں ہیں، بھلے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، داڑھی رکھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ان کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سلف اور صحابہ کرام بھی عذاب قبر کو حق مانتے تھے، چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام سلف کا اس بات کے اوپر اجماع ہے، اور تمام صحابہ کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے ایمان اور اس کے اعمال کے حساب سے قبر کے اندر عذاب اور ثواب یہ دیا جاتا ہے، اور یہ عذاب اور ثواب یہ روح کو بھی اور بدن کو بھی، دونوں کو یہ عذاب اور ثواب دونوں ملتے ہیں۔ کبھی روح کو یہ عذاب دیا جاتا ہے اور ثواب دیا جاتا ہے، کبھی جسم کے ساتھ روح کو بھی تکلیف دی جاتی ہے۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا پھر وہ روح اپنے جسم سے ملے گی، اور اس کے بعد میں حساب و کتاب ہوگا، اور پھر جنت و دوزخ کے فیصلے کیے جائیں گے۔ علامہ نووی فرماتے ہیں کہ اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک یہ عذاب قبر ثابت ہے، اور جو لوگ اس کے انکار کرنے والے ہیں وہ خارجی ہیں، معتزلہ ہیں، اور مرجیہ فرقے کے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں قبر کا عذاب وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور آج کے دور میں جو لوگ قبر کے عذاب سے انکار کرتے ہیں یہ وہی خارجیوں کے جو کافر تھے، انہی خارجیوں کے، معتزلہ کے اور خوارج کے، اور یہ مرجیہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں فرقہ، ان لوگوں کے اعتقاد اور افکار سے متاثر ہیں، اور وہی فکر دنیا کے اندر پرانے جرثومے ہیں، پرانے کیڑے ہیں، انہی کیڑوں کو نیا لباس دے دے کر کے امت کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اس فتنے سے، اور ہم مسلمانوں کا غیب کے اوپر ایمان اور عقیدہ ہے، اور جو قرآن نے بتلایا وہ بھی حق، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہ بھی حق ہے، اور ہم سب اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔
آئیے اس تعلق سے بعض شبہات جو ابھارے جاتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں. مثلا عذاب قبر کے تعلق سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبر سے مراد یہ قبر نہیں ہے. بعض لوگ یہاں تک پہنچے ہوئے کہ جو قبر کا عذاب ہے ٹھیک ہے، حق ہے، لیکن اس قبر سے جو تم مراد لیتے ہو یہ قبر نہیں ہے جس کے اندر مردے دفن ہوتے ہیں، بلکہ وہ کوئی برزخی قبر ہے. اب ان سے پوچھو اس برزخی قبر کی دلیل بتاؤ ذرا قرآن و سنت سے، تو پھر آئیں بائیں مارتے ہیں، پھر شبہات پیدا کرتے ہیں. اور وہ میں بتاؤں گا وہ شبہات کیا ہیں. وہ کہتے ہیں بعض لوگوں کو مچھلیاں کھا لیتی ہیں، تو اگر تم کہو کہ یہ قبر یہی ہے. بعض لوگوں کو شیر کھا جاتا ہے پورا، تم کہو یہی قبر ہے، تو پھر اس کو کہاں عذاب ہو رہا ہے، اس کو کیسے عذاب ہوگا. اس طرح کے شبہات پیدا کر رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ صحیح بات ہے، یہ شبہات ہیں، ان کا بھی جواب ہے، قرآن کے اندر بھی احادیث کے اندر بھی موجود ہے. یہ ان کی کم عقلی ہے جو ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آج کے اس مجلس میں وہ میں ایک بنیادی جو حقیقت تھی قرآن و سنت کی روشنی میں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب آئیے شکوک اور شبہات کے دنیا میں چلتے ہیں اور آپ کو میں یہ روحوں کا ایک سفر میں کرواتا ہوں جو وہ حقیقتیں ہیں جو شاید یہ باتیں تو آپ نے بہت ساری جگہوں پہ سنی ہوں گی، لیکن جو اب میں بتلانے جا رہا ہوں بہت کم لوگوں نے ان حقیقتوں کو سنا ہوگا. آئیے میں وہ حقیقتیں اور صبر کا ذرا مظاہرہ کریں، اور اگر تھوڑا سا ٹائم ہو جائے میں لوں تو اس کے لیے ذرا پلیز اٹھک بیٹھک نہ کریں تو زیادہ مہربانی ہوگی. اٹھک بیٹھک تو نہیں ہوگی نا، اس لیے کہ انشاءاللہ یہ ایسا علم ہے جو میں دینے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کو اس کا زبردست فائدہ ہوگا اور ایمان کے اندر پختگی اور مضبوطی پیدا ہوگی. اور جو لوگ احادیث کا انکار کرتے ہیں ان کا آپ منہ توڑ جواب بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک تعالی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبر سے مراد یہ قبر نہیں برزخی قبر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں قبر کا عذاب ہی نہیں ہوتا. بہرحال اس طرح سے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر قبر میں عذاب یا ثواب مانا جائے تو پھر میدان محشر میں حساب و کتاب جو ہوگا اس کا کیا مطلب ہے کہ نہیں ہے شبہ تو ہے بہرحال. اور اس طرح بعض لوگوں کے اس میں شبہ. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر قبر میں عذاب اور ثواب ہوتا ہے تو پھر جو لوگ پہلے مرے ہیں اور ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے تو پھر قیامت پتہ نہیں کب آئے گی، اور جو لوگ قیامت کے قریب مریں گے ان کو کم عذاب ملے گا، ان کو زیادہ عذاب مل رہا ہے. یعنی اس طرح کے شکوک اور شبہات ہیں بہرحال. لیکن آئیے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب روح نکل گئی اور روح علیین میں پہنچ گئی یا سجین میں قید کر دی گئی تو پھر وہ روحیں نکل کر کے پھر کیسے جسم، یہ قبر میں کیسے عذاب ہوگا؟ عذاب اگر مان لیا جائے تو روحوں پر ہوگا، جسم پر کیسے عذاب ہوگا یا قبر میں کیسے عذاب ہوگا؟ جبکہ قرآن احادیث صحیحہ ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر والوں سے گزرے، آپ کی اونٹنی بچ کی، آپ نے فرمایا ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے. صحیح حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ پھر آپ نے وہ ٹہنی رکھ دی اور کہا جب تک یہ تر رہے گی تب تک ان کے اوپر سے عذاب تخفیف رہے گی، عذاب ختم نہیں ہوگا، عذاب ہوتا رہے گا لیکن تھوڑا ہلکا رہے گا. کیوں؟ ایک چغل خوری سے نہیں بچتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزرے اور آپ کی اونٹنی بچی. صحابہ کرام نے سے پوچھا کہ بھئی یہ قبر والے کون ہیں؟ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کوئی جانتا؟ صحابہ نے کہا یہ شرک کی حالت میں مرے تھے. اللہ کے حبیب نے فرمایا ان دونوں کے اوپر عذاب ہو، ان قبر والوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے. اور اگر تم لوگ اور اتنا عذاب ہو رہا ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم لوگ اپنی قبروں اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو گے، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو میں اللہ سے درخواست کرتا کہ تمہیں ان کے چیخو پکار یا ان قبر والوں پر جو عذاب ہو رہا ہے وہ پردے اٹھ جاتے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے. لیکن مجھے ڈر ہے کہ جب تم دیکھ لو گے تو اپنے مردوں کو دفنانا بھول جاؤ گے، نہیں دفن کرو گے خوف اور ڈر سے، اس لیے میں یہ بات نہیں، میں جو ہے ایسا نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب اسی طرح سے ایک بڑھیا جو مری تھی کالی کلوٹی، رات کو صحابہ کرام نے اس کو دفن کر دیا تھا. صبح اللہ کے نبی نے اس کو نہیں دیکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورت کہاں گئی؟ صحابہ نے کہا اسے دفن کر دیا گیا، وہ مر گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اس کی خبر بتلاؤ، اس لیے کہ تم لوگوں کی قبریں کسی کے مرنے سے تاریک رہتی ہیں، جب میں اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھ لیتا ہوں تو ان کی قبریں روشن ہو جاتی ہیں. اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر، اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابی ابن کعب کی قبر کے اوپر جب ابی ابن کعب کی نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت عمر بن خطاب نے آپ کو روکا، لیکن آپ نے کہا میں پڑھاؤں گا جب تک کہ اللہ مجھے نہ روک دے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا لا تقم فیہ ابدا، ان کی مشرکوں کی قبروں پر آئندہ کھڑا نہ ہونا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، اور یہ قبر وہی قبر ہے جس کے اندر ہم اپنے مردوں کو
دفن کرتے ہیں، یہی قبر ہے۔ اور اس کے علاوہ بے شمار دلائل ہیں، بے شمار دلائل ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ بے شمار دلائل ہیں جو میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے بتلا رہا ہوں۔ المہم اللہ کا تو عام قاعدہ اور اصول یہی ہے کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کچھ چیزیں اگر الگ الگ ہو جائیں، مستثنیات ہیں، علیحدگیاں ہیں، کچھ خاص ہیں کچھ عام ہیں، وہ بات الگ ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، تو یہ چند شکوک اور شبہات ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ آج کل سراسر صحیح احادیث کا انکار لوگ اپنی سمجھ سے کر دیتے ہیں اور حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اس کو ذرا ہم اور آپ اس حقیقت کو ہرگز نہ بھولیں کہ بحیثیت اہل السنہ والجماعہ، بحیثیت اہل الحدیث، یہ اہل السنہ والجماعہ کا ایمان اور عقیدہ ہمارا ہے اور متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن و سنت سے واضح طور پر قبر کا عذاب ثابت ہے اور یہ حق ہے۔ نمبر 2، قبر کا مطلب وہی زمینی گڈھا ہے جس میں ہم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں اور کوئی دوسری تیسری چیز مراد نہیں ہے۔ نمبر 3، عذاب قبر کی حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایک بنیادی بات میں آپ کو سمجھاتا چلوں، اس کو سمجھیں۔ جب تک اس کو نہیں سمجھو گے تب تک قبر کی حقیقتوں کا نتیجہ، عذاب کا نتیجہ ذرا مشکل ہو جائے گا سمجھنے کے لیے۔ ہمارے جسم کے اندر جو روح ہے، یہ روح کیا ہے، یہ روح کی حقیقت کیا ہے، یہ کیا ہے؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ روح کے بارے میں اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں، اور مجھ سے ہم سے پہلے مشرکین مکہ نے بہت پہلے پوچھا تھا، اور اللہ نے فرمایا یسالونک عن الروح، اے نبی یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کیونکہ یہودیوں سے جا کر کے ان مشرکوں نے کہا تھا، مشرکین مکہ نے، کہ ہم میں ایک آدمی ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا تھا جاؤ اس سے 3 سوال کرو، اگر وہ صحیح جواب دے لے تو سمجھو نبی ہے، اگر غلط جواب دے تو وہ جھوٹا ہے، نبی نہیں ہے۔ ان 3 سوالوں میں سے ایک سوال روح کا بھی تھا، تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ اے نبی آپ سے یہ لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے یہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، یہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور یاد رکھو تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، زیادہ بڑھنے کی کوشش نہ کرو، روح یہ اللہ کے حکم سے بس، اس تعلق سے تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے، تم ہر چیز کی کنہ، ہر چیز کی حقیقت نہیں معلوم کر سکتے، الا یہ کہ اللہ کسی کے اوپر ظاہر فرما دے وہ بات الگ ہے، لیکن تم دنیا ہی کے اندر اگر آسمان کی حقیقت میں تم سے پوچھوں تو تم بتلا سکتے ہو، ستاروں کی حقیقت پوچھوں بتلا سکتے ہو؟ میاں یہی گوشت اور پوش کا بنا ہوا یہ جو جسم ہے نا، اس انگلی سے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا، لیکن یہی چمڑے اور گوشت کی کہ یہ 2 بٹن لگے ہوئے ہیں، اس سے پوری دنیا روشن نظر آ رہی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو بہت سارے کان گوشت پوش کا بنا ہوا، لیکن اسی کان سے ہم سنتے ہیں۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کی بہت ساری قدرتیں جن کا علم مکمل طور پر تمہیں نہیں ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اے میرے بندو ہم نے تمہیں بہت تھوڑا علم عطا کیا ہے، بہت تھوڑا علم عطا کیا ہے۔ اور سنو، یہ جو ہماری زندگی اور یہ جو موت ہے نا، اس زندگی اور موت کے 4 درجات ہیں، 4 مرحلے ہیں، مرحلہ یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، 4 مرحلے۔ نمبر 1، جسم اور روح کی جدائی جب ہوتی ہے، جسم اور روح کے جدائی کا نام کیا ہے؟ موت ہے۔ جسم سے روح جدا ہوتی ہے تو اس مرحلے کو کیا کہا جاتا ہے؟ موت کہا جاتا ہے۔ یعنی جب روح جسم سے الگ ہو تو اس کو موت کہا جاتا ہے، اور یہی روح جب بدن سے ملی ہوئی ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زندگی، حیات، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ یعنی اور یہ بھی سنو، 4 مرحلوں میں انسان کے اوپر 2 موت ہے اور 2 دفعہ زندگی ہے، 2 موت اور 2 زندگی ہے۔ قرآن سنو، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، سورہ بقرہ آیت نمبر 28۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ بھلا بتاؤ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو، اے کافرو تم اللہ کو کیسے جھٹلاتے ہو جبکہ تم پہلے مردہ تھے۔ ایک مرحلہ یہ ہے، ہم پہلے کیا تھے؟ مردہ تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، اب یہ زندہ ہے، پہلے مردہ تھے پھر زندگی ملی۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر اللہ تمہیں مارے گا۔
مردہ ہو گئے تم، ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا حساب و کتاب کے لیے، ثم الیہ ترجعون، تمہیں پلٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو یہ 4 مرحلے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پہلے موت، پھر زندگی، پھر موت ہوگی اور پھر زندگی ملے گی۔ اس حقیقت کو ذرا سمجھو تو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ یہ کفار اس بات کا اقرار کرتے ہیں، کیا؟ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا اور 2 دفعہ تو نے ہم کو زندہ کیا، تو 2 موت ہے اور 2 زندگی ہے۔ اور ان دونوں مقامات پر اللہ نے پہلے موت کو ذکر کیا ہے، پہلے موت کو ذکر کیا۔ معلوم یہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہم زندہ رہنے سے پہلے مردہ تھے، ہمارے اوپر موت طاری تھی، پھر زندگی کا اللہ وحدہ لا شریک نے ذکر فرمایا ہے، اور اس موت کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، بلکہ اسی طرح سے جس طرح اللہ نے ہمیں زندگی ہمارے لیے زندگی بنائی ہے، اسی طرح اللہ نے اس موت کو بھی پیدا کیا ہے۔ موت ایک چیز ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے، زندگی ایک چیز ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ قرآن سنو، سورہ ملک آیت نمبر 2، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور زندگی کو بھی پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں دنیا میں آزمائے کہ تم سب سے بہترین عمل کس طرح سے کرتے ہو، کون کتنا اچھا عمل کرتا ہے۔ تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ موت ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور ان کے بعد میں جتنی بھی روحیں قیامت تک آنے والی تھیں، قیامت تک جتنی بھی روح آنے والی تھی، ان تمام روحوں کو اللہ وحدہ لا شریک نے پیدا فرمایا۔ آدم کی پشت سے، پیٹھ سے تمام روحوں کو اللہ نے اپنے سامنے جمع کیا۔ ان روحوں کے اندر ہم بھی تھے، تم بھی تھے، دادا بھی تھے، پردادا بھی تھے، قیامت تک آنے والے پوتے بھی، لکڑ پوتے، چکڑ پوتے، یہ جتنے بھی ہیں اس میں آدم بھی تھے، عیسیٰ بھی تھے، موسیٰ بھی تھے، روح اللہ بھی تھے، یعقوب بھی تھے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، سب تھے۔ آدم کے بعد جتنے تھے اور قیامت سے پہلے جتنے ہوں گے، سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر تھے جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس حقیقت کو سمجھو۔ چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 172، اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کیا تو ان کی پشت سے جتنی بھی قیامت تک آنے والی اولاد تھی، ان کی روحوں کو، ان کی ذریتوں کو بھی ظاہر فرمایا، اور اللہ نے ان سے وعدہ لیا، ہم سے بھی وعدہ لیا، تم سے بھی وعدہ لیا، پوری قیامت تک آنے والے روحوں سے وعدہ لیا۔ اور کیا وعدہ لیا؟ اشہدہم علی انفسہم، ذریتہم اشہدہم علی انفسہم الست بربکم، ہم نے بھی، تم نے بھی، قارون نے بھی، فرعون نے بھی، ابو لہب نے بھی، ابو جہل نے بھی، ہم نے بھی، بال ٹھاکرے بھی، واجپائی بھی، اور مولانا بھی، حضرت بھی، علامہ بھی، صوفی بھی، تم بھی، ہم بھی، سب سے، غیر مسلم ہیں یا کافر ہیں، جو کرسچن ہیں کہ یہودی ہیں، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ وعدہ لیا تھا الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تم سب کا پالن ہار نہیں ہوں؟ کیا تم سب کا مالک نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، اے ساری روحوں نے بیک وقت آواز ہو کر کے جواب دیا تھا، ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم اس کے اوپر گواہی دیتے ہیں۔ اور یہ بات اللہ نے کیوں کی تھی؟ یہ کام اللہ نے کیوں کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تاکہ جب میدان قیامت میں ہم تمہیں اپنے سامنے حساب و کتاب کے لیے بلائیں تو تم ہمارے سامنے یہ نہ کہہ سکو ہے پاک پروردگار ہم تو اس سے غافل تھے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ اور اس وعدے کو اور اس عہد کو اور اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے اور اس وردان کو یاد دلانے کے جو وعدہ کیا گیا تھا یاد دلانے کے لیے اللہ رسولوں کا سلسلہ جاری فرماتا رہا، اللہ کتابوں کو نازل فرماتا رہا، تاکہ امت کو، بندوں کو ہر بات معلوم ہوتی رہے، ان تک یہ خبر پہنچتی رہے، کوئی بھولے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے تاکہ میرے سامنے عذر نہ کر سکو، تم نے وعدہ تم سے ہم نے لے لیا تھا، اب اگر کفر کر رہے ہو اور اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر رہے ہو تو اختیار کرو، قیامت کے دن ہم اسی وعدے کے مطابق تمہاری گرفت کریں گے۔ تو میرے عزیز کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ موت کا مرحلہ ہے۔ یہ کون سا مرحلہ تھا؟ جب روح کو اس کا بدن نہیں ملا تھا، روح کو اپنا، اس کی ایک چیز تھی، اس کی ایک شکل تھی روح کی، لیکن اس روح کو جسم نہیں ملا تھا، بدن ہمارا نہیں ملا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ مرحلہ جب روح کو بدن نہیں ملا تھا تو وہ موت سے اللہ نے تعبیر فرمایا اور کہا وہ موت ہے۔
یہ موت کا مرحلہ اس وقت سے لے کر جب سے ہماری روح پیدا ہوئی کب تک ہے؟ یہ ماں کے پیٹ میں روح پھونکنے تک ہے۔ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے بعد میں بچے کے جسم میں روح پھونکی جاتی ہے کہ نہیں پھونکی جاتی ہے؟ تو جب وہ روح پھونکی جاتی ہے اور جب سے وہ پیدا ہوئی ہے روح آدم علیہ السلام سے لے کر، اور اس پیٹ میں بچہ جو ہے اس میں 4 مہینے کے بعد جو روح پھونکی جاتی ہے 4تھے مہینے میں، اس وقت تک کا جو مرحلہ ہے، جو عرصہ ہے، جو مدت ہے، جو ٹائم ہے، اس کو موت کہا جاتا ہے۔ اور جو روح پھونک دی جاتی ہے اب یہ کہا جاتا ہے بچہ چلنے پھرنے پیٹ میں لگا ہے، گھومنے لگا ہے، زندگی آ گئی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس وقت کو موت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس روح کو پیٹ کے اندر جسم ملتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زندگی سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ اچھا اب آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی روح اس وقت تو زندہ تھی، مگر چونکہ اسے پیدا ہونے کے بعد فوراً جسم نہیں ملا تھا، اس لیے اس کو ظاہر ہے وہ روح زندہ تھی کہ نہیں تھی؟ جبھی تو ہم نے کہا تھا ہاں اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں، روح زندہ تھی لیکن اس کو جسم نہیں ملا تھا، بدن نہیں ملا تھا، اس لیے اس کو مردہ کہا گیا۔ اللہ نے کہا تم مردہ تھے، لیکن اب جب پیٹ میں بچے کے جسم کے اندر، بدن کے اندر وہ روح پھونکی گئی تب اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ زندگی۔ تو اس اللہ وحدہ لا شریک نے اسی لیے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری شکل و صورت بنائی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے ملائکہ سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ روح جو ہے یہ فرشتوں کے آدم کو سجدہ کرنے سے پہلے پیدا ہو چکی تھی۔ فرشتوں کے سجدہ کرنے سے پہلے آدم کے ساتھ ہماری روحیں بھی پیدا ہو چکی تھیں۔ نمبر 2، اس وقت ہر روح کی صورت اور شکل بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دی تھی۔ کون کس شکل میں پیدا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے اس روح کی شکل و صورت بھی بنا دی تھی۔ نمبر 3، ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ نے پیدا کیا، صورت بنائی، پھر بھی اس دور کو موت سے اللہ نے تعبیر کیا کہ تم جب تک ماں کے پیٹ میں وہ روح نہیں آئی تب تک تم مردہ تھے۔ بتایا کہ نہیں فرمایا اللہ نے؟ اب یہ 4 مرحلے کس طرح سے ہیں ذرا اپنے انگلیوں پہ گنیں۔ نمبر 1، پیدائش روح سے لے کر ماں کے پیٹ میں داخل ہونے تک کا جو عرصہ اور جو مدت اور جو ٹائم ہے وہ موت کا مرحلہ ہے۔ نمبر 2، ماں کے پیٹ میں روح کے داخل ہونے سے لے کر موت، بچے کے یا ہم بڑے ہوئے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، ہمارے مرنے تک کا جو مرحلہ ہے یہ کون سا مرحلہ ہے؟ جزاک اللہ خیر، زندگی کا مرحلہ ہے۔ اور پھر موت سے لے کر قیامت تک کو دوبارہ جسم میں روح کے داخل ہونے تک وہ کون سا مرحلہ ہے؟ موت کا مرحلہ ہے۔ اور پھر قیامت کو جب دوبارہ اس روح کو جسم مل جائے گی، اس روح کو جسم مل جائے گا، اس روح کو اس کا بدن مل جائے گا جو دنیا میں تھا، تو وہ کون سا مرحلہ کہلائے گا؟ جزاکم اللہ خیر۔ سمجھ رہے ہیں کہ بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے 4 مرحلے زندگی کے۔ اب ذرا ان 4 مرحلوں کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ روح جب سے پیدا ہوئی ہے تب سے وہ فنا نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ زندہ ہے۔ روح جب سے پیدا ہوئی ہے، جب سے وہ زندہ ہے۔ یہ اور بات ہے جب اسے جسم نہیں ملا تھا تو اسے موت کہا گیا تھا، جسم ملنے کے بعد پھر جب اسے جسم سے جدا کر دیا گیا جب بھی موت کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا میں دوسرے مرحلے میں جسم ملا تو زندگی، پھر چوتھے مرحلے میں آخرت میں جب جسم ملے گا تو زندگی تعبیر کی جائے گی۔ تو جب روح تنہا اور اکیلی ہوتی ہے تو موت کہا جاتا ہے، لیکن جب یہی روح کو بدن انسانی مل جاتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زندگی کہا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز یہ 4 مرحلے سمجھنے کے بعد میں اب دوسرے مرحلے پہ آتے ہیں۔ چلیے ہم پیدا ہو گئے، جوان ہو گئے، الحمدللہ بڑے ہو گئے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہماری دنیاوی زندگی کا ہے جس کے اندر روح بدن کے اندر داخل رہتی ہے۔ اب روح کے بدن میں داخل ہونے سے لے کر مر جانے تک کا جو مرحلہ ہے اسے زندگی کہا جاتا ہے۔ یہاں میں تھوڑی سی آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا اور وہ یہ توجہ ہوگی اور میں بتلانا چاہوں گا کہ اس عرصے میں، اس مدت میں
اس مدت کو جس کو زندگی اس لیے کہتے ہیں، یہ جو ہماری اس وقت کی مدت ہے، اس کو زندگی اس لیے کہتے ہیں کہ روح مکمل طور پر بدن کے اندر سمائی ہوئی ہے، اور روح کو مکمل طور پر بدن جو ہے ملا ہوا ہے، جسم ملا ہوا ہے۔ لیکن یہ ملاپ، یہ بدن کا جو روح کو جو بدن ملا ہوا ہے، یہ ملاپ کلی طور پر، مکمل طور پر ہے، لیکن کبھی کبھی یہی روح اس جسم سے زندگی کے اندر بھی ختم کر دی جاتی ہے، کٹ ہو جاتا ہے اس کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ یعنی کبھی کبھار یہ روح اور جسم کا جو یہ تعلق اور جو کنیکشن ہے، یہ کٹ بھی جاتا ہے۔ گویا موت اور زندگی کے اس قانون میں استثنائی شکل موجود ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیسے کٹتا ہے۔ چنانچہ یعنی کوئی عام طور پر تو قانون یہی ہے کہ زندگی اور روح دونوں ایک ہی ہیں، لیکن کبھی کبھی اس زندگی میں بھی یہ روح ہم سے نکل جاتی ہے، روح ہم سے جدا ہو جاتی ہے۔ ایسی استثنائی شکل اور صورت موجود ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا جو قانون ہے وہ اٹل ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو قانون بنایا ہے، یہ بھی یاد رکھو، اس قانون کے سامنے اللہ بے بس اور مجبور نہیں ہے کہ ہم کو زندگی دے دیا تو بات ختم ہو گئی، اب یہ روح اپنی زندگی سے الگ نہیں ہو، جسم سے الگ نہیں ہو سکتی، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی اس عام ضابطے اور قانون اور نیم اور رول کے خلاف بھی کر کے دنیا کو یہ بتلاتا ہے کہ دیکھو یہ عام قاعدہ تو ہے کہ تمہارے ساتھ روح رہے، لیکن ہم کبھی کبھی اس کو الگ بھی کر دیتے ہیں، کبھی کبھی اس کو ہم جدا کر کے پھر ملا دیتے ہیں۔ دیکھو وہ کس طرح سے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے اپنے قانون کو تبدیل فرماتا ہے۔ آگ کی مثال دیتا ہوں میں، یہ آگ، اس کا عام قاعدہ اور قانون کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز ڈالے تو اس کو جلا دیتی ہے۔ آگ کے اندر جلانے کی طاقت و قوت اور شکتی ہے کہ نہیں ہے؟ عام قاعدہ اور قانون ہے، اگر آپ ہاتھ ڈالو وہ بھی جلا دے، کوئی بھی چیز ڈالو وہ آگ جلا دے گی۔ لیکن اللہ اکبر، ذرا آپ دیکھو اللہ کا قانون تو ہے یہ، لیکن کبھی کبھی اس میں استثنائی شکل بھی آتی ہے، علیحدگی کی امتیازی صورت بھی آتی ہے۔ یہی آگ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جلائے گئے تو رب ذوالجلال نے اس آگ کے اندر جلانے کی شکتی کو کھینچ لیا، اس آگ کے جلانے کی طاقت کو کھینچا کہ نہیں کھینچا، اور فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو جا، تیرا کام جلانا ضرور ہے، پر تو بھی میری مخلوق ہے، تو بھی میرا بندہ ہے، میں تیرے اندر جو جلانے کی طاقت و قوت ہے میں اس کو سلب کر لے رہا ہوں، چھین لے رہا ہوں، تیرا کام تو یہ عام قاعدہ ہے، لیکن رب ذوالجلال نے اس قاعدے کے خلاف اپنی شکتی اور اپنی قدرت اور اپنی طاقت کو بندوں کے اوپر دکھلانے کے لیے ظاہر فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ چھری کا کام کیا ہے؟ چھری کا کام یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر پڑے اس کو صاف کر دے، اس کو کاٹ دے وے، لیکن اللہ اکبر، یہی چھری جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر رگڑی جا رہی تھی، حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کی گردن پر چلا رہے تھے، تو یہی چھری رب ذوالجلال کے حکم سے کند ہو چکی تھی، گردن کو نہیں کاٹ رہی تھی، یہ چلانے کی، اس کو نہ کاٹنے کی طاقت کس نے دی، اس کے کاٹنے کی قوت کو کس نے چھینا؟ یہ عرش کے اوپر مستوی اللہ وحدہ لا شریک نے چھینا کہ دیکھو چھری کا کام تو کاٹنا ہے، لیکن ہم نے اس وقت اس کی طاقت کو چھین لیا ہے۔ تو میرے عزیز، اللہ کا قاعدہ اور قانون تو ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کے اندر کچھ الگ الگ نظام رکھے ہوئے ہے، استثنائی شکل و صورت رکھی ہوئی ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے اس کو چھین لیتا ہے، جب چاہتا ہے اس کو اس کے اندر داخل فرما دیتا ہے۔ یہ قاعدہ سمجھو، اور البتہ ایک بات میں اور یہاں بتلاتا چلوں، پورے قرآن کا مطالعہ کرو، اللہ رب العزت کے اکثر قاعدوں قانونوں کے اندر وہ جب چاہے تبدیلی کر سکتا ہے، وہ مجبور اور بے کس، وہ اس قاعدے اور قانون کے سامنے مجبور نہیں ہے، بلکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤں، پورے قرآن کا مطالعہ کر کے چلے جاؤ آپ، ایک قاعدہ ایسا ہے جس کے خلاف اللہ تبارک و تعالی نہ پہلے کیا ہے اور نہ قیامت تک کرنے والا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے اس طریقے میں، اس قانون میں تم کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اور وہ قاعدہ کیا ہے معلوم ہے؟ وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب دنیا سرکشی کے اوپر اتر آتی ہے، جب دنیا کے اندر بدکاریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جب دنیا کے اندر اللہ کے احکام کی بغاوتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو مٹا دیتا ہے، اس قوم کو برباد کر دیتا ہے، اس قوم کے اوپر اپنا عذاب نازل فرماتا ہے۔ اس قانون کو کبھی، یہ قانون کبھی رب ذوالجلال کا نہیں
نہیں بدلا ہے۔ 4 مقامات پر رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ یہ وہ رب کا قانون ہے جس کے اندر کبھی کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی ہے اور نہ ہوگی۔ بقیہ جو اللہ کے قوانین ہیں، اللہ جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے، وہ خالق کل شے ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، قادر مطلق ہے، وہ جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے استثنائی شکل و صورت پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے اس قانون میں 4 مقامات جہاں پہ میں نے ذکر کیا کوئی لچک نہیں، بقیہ اور دیگر قانون میں اس نے لچک رکھی ہے۔ اب آئیے ذرا میں بتلاؤں کہ اللہ رب العزت کس طرح موت و زندگی کے قانون میں جب چاہتا ہے تبدیلی فرماتا ہے، اور یہی وہ استثنائی اور علیحدگی کی صورت ہے، یعنی عام قانون سے خاص طریقے پر اللہ رب العزت نے اس کو شکل میں رکھا ہوا ہے۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کون سا معجزہ عطا فرمایا تھا؟ عام طور پر جب کوئی مر جاتا ہے تو اسے زندگی نہیں ملتی ہے، اور قانون ہے اللہ کا یہی نظام ہے کہ جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو پھر پلٹ کر کے واپس نہیں آتی ہے۔ کب آئے گی؟ جب میدان محشر ہوگا، محشر بپا ہوگا، اور حشر و نشر کے وقت جب سور پھونکا جائے گا تب یہ روح اپنے اپنے جسم میں پلٹ کے آئے گی۔ یہی اللہ کا فیصلہ ہے، یہی اللہ کا قانون ہے، یہی قرآن بھی ہے، یہی حدیث بھی ہے، سب کچھ یہی ہے۔ لیکن ہم قرآن پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہتے ہیں قم بإذن اللہ، اللہ کے نام سے کھڑا ہو جا، وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو مر چکا تھا اس کی روح لوٹائی گئی، اللہ نے اپنے قانون میں تبدیلی پیدا کی کہ نہیں کی؟ یہ وہ استثنائی شکل و صورت ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو وہ چیزیں کر لیتا ہے، اس کے اوپر کسی کا جبر یا زور نہیں چلتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ یہ کوئی اٹل ایسی حقیقت نہیں ہے کہ اللہ مجبور ہے، بے کس ہے کہ نہیں جو مر گیا اب لوٹا نہیں سکتا، نہ، بلکہ یہ اللہ کی طاقت و قوت میں ہے، وہ جب چاہتا ہے کرتا ہے۔ دوسری طرف حضرت عزیر علیہ السلام جو نبی تھے، ایک بستی سے گزرے جو بستی برباد کر دی گئی تھی، مر چکے تھے بستی والے۔ اللہ رب العزت جب دیکھا انہوں نے بستی والوں سے تو بستی کو دیکھا برباد کر دی گئی تو کہنے لگے قال ان یحیی هذه الله بعد موتها، بھلا یہ بستی والے جو مر چکے ہیں اللہ انہیں کیسے زندہ کرے گا دوبارہ، یہ کیسے اٹھ سکتے ہیں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 259 اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، ان کی زبان سے یہ بات نکلنا تھی، اللہ سے پوچھنے لگے ارے یہ تو برباد کر دیے گئے، مر گئے، اب یہ کیسے اٹھیں گے؟ اللہ فرماتا ہے 100 برس تک میں نے ان کو مردہ کر دیا، موت دے دی۔ کس کو؟ عزیر علیہ السلام کو موت آ گئی، اور وہ 100 گدھا تھا ان کے ساتھ، ان کے کھانے پینے تھے، سب کچھ تھے، 100 برس تک وہ مر گئے، پڑے رہے، ٹھیک ہے، 100 برس پڑے رہے۔ ثم بعثہ، پھر 100 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ قال کم لبثت، کہنے لگے عزیر یہ بتلاؤ کتنے دن تک زندہ رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، یہی کوئی ایک آدھ دن ہوئے ہیں مجھے مرے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے ایک آدھ دن نہیں، 100 برس تک، 100 برس تک تم کو میں نے مردہ رکھا، اور یہ تمہارا گدھا دیکھو سڑ گل کے اس کی ہڈیاں پنجڑے پڑے ہوئے ہیں، لیکن تم اپنا کھانا بھی دیکھو کس طرح تر و تازہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، تم اپنا کھانا بھی دیکھو جس کے بھاپ بھی ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں، اور یہ گدھا دیکھو کس طرح سے اس کا پجڑا پڑا ہوا ہے، اس کا صرف ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، اور اپنی آنکھوں سے دیکھو میں اسے کیسے لحم، اس کو کیسے گوشت پہناتا ہوں اور اس کو کیسے زندہ کرتا ہوں۔ عزیر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر گوشت لگ رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد میں اتھل پتھل ہوئی اور جناب عالی وہ گدھا پھر کھڑا ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے اس طرح سے میں مردے سے زندہ کرتا ہوں، یہ دیکھو یہ میری قدرت۔ تو وہ جو گدھا مر چکا تھا، وہ جو نبی مر چکے تھے، انہیں دوبارہ زندگی ملی کہ نہیں ملی؟ اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں زندہ، یہ استثنائی شکل ہے، جبکہ اس کا قانون ہے کہ جو مر جاتا ہے وہ دوبارہ زندہ، لیکن اللہ چاہتا ہے تو اس طرح زندہ کر۔ اور آگے بڑھو، بنی اسرائیل کا واقعہ آپ پڑھو، وہ جس کے اندر قالوا ادع لنا ربک، جس میں بار بار وہ یہودی کہتے ہیں اے موسیٰ اللہ سے دعا کرو کہ ہمارے لیے، اللہ نے حضرت موسیٰ نے کہا گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا اللہ سے دعا کرو کیسی گائے ہو، پھر موسیٰ نے کہا ایسی ہو، پھر کہنے لگے یہ بتاؤ، وہ یعنی پوری 10-12 سوالات جو ان کے ہیں،
ہے نہیں. وہ گائے کیوں ذبح کروائی جا رہی تھی پتہ ہے اللہ نے جو بیان فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 72 اور 73 کے اندر؟ وہ گائے اس لیے ذبح کروائی جا رہی تھی کہ ان کے اندر ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا تھا اور وہ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. کوئی کہہ رہا تھا فلاں نے قتل کیا, کوئی کہہ رہا تھا فلاں نے قتل کیا. اللہ نے کہا گائے ذبح کرواؤ. گائے ذبح. فَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. اللہ فرماتا ہے تم نے ایک جان ماری اور اس میں آپس میں شک و شبہے میں پڑ گئے, ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں شروع ہوئیں. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون. اور اللہ کی یہ منشا تھی کہ قاتل پکڑا جائے کیونکہ تمہارے اندر وہ چھپا ہوا ہے, تم اس قاتل کو چھپا رہے ہو, تو ہماری یہ منشا ہے کہ وہ پکڑا جائے. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. گائے ذبح کر دی جائے. گائے ذبح کر دی گئی. گائے ذبح کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اس کے ایک گوشت کے ٹکڑے کو, اس مردے کو مارو. دیکھو یہ اللہ قانون تو یہی ہے کہ جو قتل کر دیا جائے دوبارہ زندہ, لیکن اللہ دیکھو قرآن کے دلائل ہیں یہ وہ میں یہ اس لیے بتلا رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا عام قانون یہی ہے, لیکن اللہ مجبور نہیں ہے. اللہ جب چاہتا ہے, جو چاہتا ہے, جیسے چاہتا ہے کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو مارو. گوشت کا ٹکڑا مارا گیا, وہ آدمی زندہ ہو کے بیٹھ گیا. پوچھا گیا کس نے قتل کیا؟ کہا فلاں نے ہم کو قتل کیا ہے. چور پکڑا گیا, قاتل پکڑا گیا. سورہ بقرہ آیت نمبر 72 اور 73. اور آگے بڑھو, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 260 کے اندر ان کا واقعہ ذکر فرمایا اور کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. جب ابراہیم نے کہا اے اللہ مجھے تو دکھا دے تو مردے سے زندہ کیسے کرتا ہے, تو پھر پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کیا تجھے میرے اوپر یقین نہیں ہے؟ کہنے لگے یقین ہے وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. اللہ نے فرمایا 4 پرندوں کو پکڑو, ان کو ذبح کرو. ذبح کرنے کے بعد میں ان کو ادھیڑ دو, بوٹیاں بوٹیاں کر دو, ایک کو خلط ملط کر دو, سارے پرندوں کو خلط ملط کر دو, پھر پہاڑوں کی 4 چوٹیوں پہ رکھ دو چاروں کو. فَثُمَّ ادْعُهُنَّ, پھر ان کو آواز دو, پھر ان کو آواز دو. یَأْتِینَکَ السَّعْیَا, رب کے قانون سے آواز تم دو گے, اللہ انہیں زندہ کر کے تمہارے پاس لائے گا. ابراہیم نے ایسے ہی کیا, چاروں کو خلط ملط کر کے اور جناب علی جب قتل پتل مار پیٹ کے اور ان کے پکھڑے اکھڑے سب نکال کے پہاڑوں پہ رکھ دیے اور پکارنا شروع کیا. تو چاروں پرندے دھڑا دھڑ آپس میں جو جس کا گوشت, جو جس کا پوچھ, جو جس کے چمڑے, جو جس کے پنکھیڑو, جتنے پرتے لگ پھڑ کر کے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ گئے. دیکھیں مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے, جب قتل کر دیا ختم کر دیا ختم. لیکن اللہ رب العزت یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں ان قوانین میں لچک ہے, جب چاہے وہ جیسے کر سکتا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں. اس طرح کی اور بھی مثالیں آپ کو قرآن کریم کے اندر ملیں گی. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے, توریت جب اپنی قوم کے اندر لائے تو یہی خبیث یہودیوں نے کہا ہم نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, تم ہم کو اپنی آنکھوں سے دکھاؤ کہ اللہ آسمان سے تمہارے لیے یہ کلام اتارا ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے چلو بھائی 70 آدمی ان اپنی قوم سے لیے کوہ طور پہ پہنچے. اب جب کوہ طور پہ پہنچے ثابت کرنے کے لیے تو ان یہودیوں نے پھر چلانا شروع کیا بنی اسرائیل نے کہ اے اللہ مجھے دکھا دے. تو نمبر 2 ایک تو ہمارے سامنے آ جا, اور نمبر 2 یہ جو کتاب ان کو دیا ہے پھر سے اتار کے دکھا. اللہ نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. ایک بجلی کڑکی اور سارے کے سارے مر گئے, سارے کے سارے مر گئے, 70 کے 70 مر گئے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ تو سارے کے سارے مر گئے, قوم کو کیا جواب دوں گا؟ کہنے لگے اللہ رب العزت کہنے لگا اللہ یہ تو سارے کے سارے مر گئے, قوم کو کیا جواب دوں گا میں, یہ تو مر گئے. اللہ نے پھر ان کو زندہ کیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم, سورہ بقرہ آیت نمبر 56. اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان کو دوبارہ اٹھایا جبکہ وہ مر چکے تھے, پھر ہم نے ان کو زندہ کیا. تو دیکھیں یہاں پر زندگی تھی, اللہ نے مارا, پھر ان کو دنیا ہی کے اندر زندہ کیا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سارے واقعات ہیں جو اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ اللہ اپنے نظام اور قانون میں جو عام ہے وہ تو ہے ہی, لیکن کبھی کبھی اس کے اندر استثنائی شکل و صورت رکھتا ہے, الگ سے کوئی قانون اپنے لیے رکھتا ہے اور اس کی خاص شکل و صورت ہوتی ہے اور اس کے اندر وہ تبدیلی فرماتا ہے. چنانچہ اللہ کا قانون ہے کہ موت تو 2 ہی ہے, زندگی بھی 2 ہی ہے, لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ عزیر کو 3 موت مل رہی ہے اور 3 زندگی مل رہی ہے. مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟ بولو. 3 زندگی مل رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو 3 زندگی مل رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کو 3 زندگی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟ اسی طرح حضرت ابراہیم کے جو پرندوں کو مارا تھا اس کو 3 زندگی مل رہی ہے اور 3 موت مل رہی ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے. حالانکہ اللہ کا یہ عام قانون قرآن کے اندر موجود ہے کہ 2 ہی موت ہے اور 2 ہی
सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम। पहले मुर्दा फिर जिंदा, कैफ तकफुरून बिल्लाह। पहले मुर्दा फिर जिंदा, फिर मुर्दा फिर जिंदा तुम किए जाओगे। अभी हम जिंदगी के कौन से मरहले में हैं, जरा बतलाओ मुझे जी। दूसरे मरहले में हैं। तीसरा तो मरने के बाद आएगा, फिर चौथा आखिरत में आएगा मरहला। लेकिन हम अभी जिंदगी के कौन से मरहले में हैं? दूसरे मरहले के अंदर हैं। देखें, इतना समझ लेने के बाद में, इतना समझ लेने के बाद में, अच्छा अब ऐसे वाक़यात हमेशा नहीं होते हैं, बल्कि शाज़ो नादिर ही होते हैं, कभी कभी होते हैं, हमेशा नहीं होते हैं। ये शाज़ो नादिर वाक़यात। इतना समझ लेने के बाद में अब देखिए, खुद अपने ऊपर गौर कीजिए। खुद आप लोग सब अपने ऊपर गौर करो। किस चीज़ में गौर करो? आपकी ये ज़िंदगी है, इस दुनिया की ज़िंदगी के ऊपर देखें। इस दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह आपके ऊपर किस तरह से मौत के नक्शे को या मौत को तारीफ फरमाता है। ये मौत, यही नींद है। नींद, जब आप सोते हो तो हमारे यहाँ मसल मशहूर है, सोना और मरना दोनों बराबर है। और इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नींद ये मौत की दूसरी बहन है। नींद ये मौत की बहन है। और यही वजह है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नींद से जागने के बाद में कौन सी दुआ हमको फरमाई है पढ़ने के लिए? याद है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें जिंदा किया, बादा मा अमातना, हमें मारने के बाद, हमारी मौत के बाद, व इलैहिन नुशूर, और उसी की तरफ उठ करके जाना है। नश्र, नश्र कहते हैं जमा होने को, हश्र और नश्र, उठ करके जाना अल्लाह के बारगाह में। तो गोया इंसान को रोजाना पाक परवरदिगार मौत और हयात दोनों से रूशनास कराता है, और पाक परवरदिगार रोजाना जिंदगी और मौत को याद दिलाता है, और जिंदगी और मौत के दरमियान में इंसान को रखता है कि नहीं रखता है? क्योंकि नींद भी मौत की एक बहन है। अब आइए इस नींद के ताल्लुक से चंद एक हकीकत भी आपको बतलाऊं। ये जो नींद है, जब आप इस नींद के मामले पे गौर करेंगे तो रूह की बहस शुरू हो जाएगी। और वो किस तरह से कि तमाम उलमा और हुक्मा और डॉक्टर्स और जितने भी अतिब्बा हैं, सब इस बात को तस्लीम करते हैं कि इंसान के पास जो रूह है वो दो तरह की है। हमारे और आपके पास जो रूह है, जान है, ये कितने तरह की है? दो तरह की है। नंबर एक रूह वो है जिसे रूह हैवानी कहा जाता है। ये खून के साथ गर्दिश करती है। जो खून है इसके साथ गर्दिश करती है, यानी जब तक खून की गर्दिश, खून का दौड़ना जिस्म के अंदर जारी और बरकरार है, ये रूह भी मौजूद है। लेकिन अगर ये रूह निकल जाए तो खून की गर्दिश फौरी तौर पर बंद हो जाती है। एक रूह तो ये है। और दूसरी रूह, उसे रूह इंसानी कहा जाता है या नफस कहा जाता है। वो क्या होती है? ये रूह की दूसरी किस्म है, वो ये है, और ये वो किस्म है जो ख्वाब के अंदर, नींद के अंदर, दुनिया के अंदर चक्कर लगाती है। आप पड़े हुए हो सऊदी के अंदर, आपकी रूह पहुंची हुई है कहाँ? इंडिया में अपने मोहतरमा से बात कर रही है, हाँ, अपने माँ बाप से मिल रही है कि नहीं होता है? रूह आपकी एक तो जिस्म के साथ गर्दिश कर रही है, खून की गर्दिश के साथ, लेकिन ये रूह इंसानी या रूह नफसानी जो है, ये दूसरी रूह, ये रूह गर्दिश कर रही है कहाँ? ट्रेन पे सफर कर रही है, प्लेन पे सफर कर रही है ना? कहाँ कहाँ घूम रही, मुसीबत, दुख, ठंडी, गर्मी, सब कुछ, लड़ाई झगड़े, सब कुछ कर रही है। ये वारिदात जो उसके ऊपर आते हैं वो रूह मुकम्मल तौर पर वो करती है। और रूह की ये किस्म जब इंसान के जिस्म को छोड़ देती है तो इंसान के अंदर पांच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंडिकेटर रखे हैं, जिसको हवास से खमसा कहा जाता है। एहसास और शऊर के 5 चीजें अल्लाह ने रखी है। इंडिकेटर कैसे? आप कहेंगे ये 5 क्या हैं? आप जानते हैं, अभी मैं बताऊंगा तो हाँ सही बात है। एक देखने की कुव्वत है जिसको बसारत, कुव्वत बसारत कहते हैं। इससे ये वो जरिया है जिससे आप इल्म हासिल करते हैं। कोई चीज देखी आपके दिमाग में, उसका इल्म हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? एक कुव्वत समाअत है, कोई चीज सुनी आपने, आपको महसूस हुआ कुत्ता बोल रहा है कि बिल्ली बोल रही है कि इंसान बोल रहा है।
جو آواز سنی اس سے آپ نے پتہ لگا لیا کہ یہ کتے کی آواز ہے یا بلی کی یا انسان کی ہے کہ نہیں. اس کے ذریعے بھی علم حاصل ہوتا ہے. نمبر 2. نمبر 3، ایک طاقت اللہ نے آپ کو آپ کی زبان میں رکھی ہے جس کو قوت ذائقہ کہتے ہیں، چکھنے کا. یہ چیز کڑوی ہے، تیکھی ہے، تیز ہے، میٹھی ہے، کیسی ہے، آپ نے ہاتھ سے اٹھایا. آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو پتہ نہیں چلے گا، سننے سے بھی پتہ نہیں چلے گا، چھونے سے بھی پتہ نہیں چلے گا. جب تک زبان کے اوپر رکھو گے نہیں تب تک علم نہیں ہوگا. اس کو قوت ذائقہ چکھنے کی قوت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ذائقہ چکھ کر کے آپ معلوم کر رہے ہیں. اچھا، یہ ایک انڈیکیٹر ہے. چوتھا انڈیکیٹر کیا ہے جناب عالی؟ چھونے کا. یہ چیز ٹھنڈی ہے یا گرم دیکھ کر کے معلوم کر سکتے ہیں؟ سن کر کے معلوم کریں گے نا. جب تک چھوؤ گے نہیں پتہ نہیں چلے گا یہ ٹھنڈی ہے، گرم، بخار ہے، کیا ہے. جب تک ہاتھ نہیں پکڑو گے پتہ نہیں چلے گا. تو چھو کر کے اس کا علم ہوتا ہے. اور یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے عطا فرمائی، یہ بہت بڑی نعمت ہے بھائی. اور ایک چیز ہے قوت شامہ، سونگھنے کی، جس کے ذریعے ہمیں علم ہوتا ہے خوشبو کا، بدبو کا. اور زکام جن کو ہوتا ہے ان سے پوچھو کھانا اچھا لگتا ہے؟ نہیں پتہ چلتا. ناک ٹھس ہے بیچارے کی، پتہ نہیں چلتا خوشبو ہے کہ بدبو، کچھ احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. بیمار ہو گئے، اچھے سے اچھے کھانے زبان پہ پڑتے ہیں، مزہ ہی نہیں آتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. اسے کہتے ہیں حواس خمسہ. 5 ایسی احساسات انڈیکیٹر ہیں جو رب ذوالجلال نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ پورا علم حاصل کرتے ہیں. تو جب آدمی روح کی جب یہ قسم، کون سی؟ حیوانی، یہ انسانی قسم جو خواب میں پھرتی ہے، جب آپ کے جسم سے نکلتی ہے تو 3 چیزیں آٹومیٹلی طور پہ ختم ہو جاتی ہیں. چکھنے کی، دیکھنے کی. ظاہر ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک آدمی سوئے بھی اور دیکھے بھی. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا بھائی. چکھنے کی قوت ختم ہو گئی، چھونے کی بھی قوت ختم ہو گئی، اور دیکھنے کی بھی قوت. البتہ 2 قوتیں ذرا سا لگی رہتی ہیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ سننے کی جو قوت ہے، کبھی تیز آواز سے کسی نے جگایا تو آدمی فوراً جاگ جاتا ہے، یا کوئی خوشبو اچھی سے آئی یا بدبو آئی تو آدمی پریشان ہو کر کے. یہ بھی اس کا بھی تعلق جو ہوتا ہے بڑا خفیف سا، کمزور سا، ہلکا سا انسان کے ساتھ ہوتا ہے. البتہ سننے کی یہ 2 قوتیں ہیں. یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو دونوں روحیں ہیں نا جو میں نے بتلائی ہیں، ایک تو خون کے ساتھ جو گردش کر رہی ہے اور ایک خوابوں میں جو سیر کرتی، یہ جو دونوں روحیں ہیں، خواہ وہ حیوانی ہو یا انسانی، ان کا آپس میں اتنا گہرا رشتہ اور تعلق ہے کہ یہ ایک ہی اکائی کے 2 حصے ہیں. ایک ہی اکائی کے یہ 2 حصے، دو جز ہوتے ہیں. یعنی اگر نفسانی روح خواب میں دوران خواب میں کسی دوران چکر جہاں وہ گشت کر رہی ہے، اگر کسی چیز سے وہ لطف اٹھاتی ہے تو اس کا اثر انسان جو سویا ہوا ہے نا اس کے اوپر بھی ہوتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ جو لذت وہ اٹھا رہی ہے کہیں گردش. بھائی یہ دیکھ لو، آپ لوگ تو خوابوں میں گھس گئے اب ہے نہیں. خوابوں حقیقت ہے کہ نہیں، اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا. جو لذت وہ اٹھاتی ہے وہاں خوابوں میں، آدمی نہ جانے کہاں پہنچ جاتا ہے کہ نہیں. آپ لوگ سمجھدار ہیں. اس کا اثر اس بسترے پہ پڑے ہوئے روح کو بھی اس لذت سے وہ فیضیاب وہ روح ہوتی ہے. اور اگر روح نفسانی خواب میں پریشان ہوتی ہے، کہیں پھنس گئی چکر میں ڈاکوؤں کے، چوروں کے، یا کہیں کچھ لڑائی جھگڑے ہو گئے یا کوئی حادثہ اسے پیش آتا ہے تو وہ چیخنے اور چلانے لگتا ہے. اور بسا اوقات اس کی چیخ اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ بالکل آزو بازو والے بھی سن کے ہڑبڑا جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس کو جو گھوم رہی ہے، اس کو جو بھی اثر ہوتا ہے وہ اس جسم کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. اور کبھی کبھی یہ جسم کے اوپر ظاہر بھی ہوتا ہے. اگر وہاں مار پیٹ کھا رہی ہے وہ روح تو اس جسم کے اوپر جاگنے کے بعد پتہ چلتا ہے یار اس کے جسم کے اوپر چوٹ لگی. اور اگر مزہ بھی آتا ہے تو اس کا بھی پتہ چلتا ہے. آدمی کو غسل کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ بہرحال ہے کہ نہیں، جو جاگنے کے بعد میں آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں واقعی ایسا ہوا ہے نا. لیکن بہرحال یہ وہ کیفیات ہے جس میں حد شرعی معاف ہے، آپ کے اوپر کوئی حد نہیں ہے. آپ کہیں بھی کھائیں اور پھریں اور چنیں
ہے نا. تو روح سے متعلق یہ چند حقیقتیں، اور میں آپ کو اس کا نچوڑ آپ کو بتاؤں کہ خواب سے ہر انسان کو کثرت سے سابقہ پڑتا ہے، کوئی بھی انسان ہو. بسا اوقات آدمی، بعض لوگ خوابوں کو یاد رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن ان کو یاد نہیں رہتا. لیکن بہرحال ہر آدمی کو خوابوں سے سابقہ پڑتا ہے، اور اس خواب سے چند ایسی حقیقتوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے جن کے ثبوت دینے کی ہم کو ضرورت نہیں ہوتی ہے. مثلا نمبر 1، خواب میں جو واقعات روح کو پیش آتے ہیں، اکثر و بیشتر واقعات کے وہ اثرات اس روح کا جسم، اس واقعات سے جو روح کا جو جسم ہوتا ہے وہ اکثر و بیشتر بے خبر بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی یہ واقعات ہو جاتے ہیں، ظاہر ہوتا ہے، لیکن اکثر کیا ہوتا ہے، وہ جسم بے خبر ہوتا ہے. نمبر 2، خواب میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دبا کے کھا رہا ہے، مرغ مسلم ہے کہ نہیں، خوب پیٹ بھر کے کھا لیا، لیکن جب اس کی نیند کھلی تو کیا یقیناً اس کا پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے؟ اس کو بھوک محسوس ہوتی ہے. اس کا پتہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، وہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر وہ اثرات ظاہر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ بھوک ہے. البتہ کبھی کبھی انسان کا جسم متاثر ضرور ہوتا ہے، لیکن عام قاعدہ یہی ہے کہ ہمارا یہ جسم روح نفسانی سے خواب میں جو ہونے والے واقعات ہوتے ہیں اس سے متاثر عام قاعدہ یہ ہے کہ نہیں ہوتا ہے. البتہ کبھی کبھی